حیا دین کا عظیم حصہ ہے، ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ انسان کے اندر جو حیا ہے یہ ایک بس آؤٹ آف انسان ایک چیز ہے، بس ہے اس کے اندر، نہیں، یہ ایمان میں سے ہے، حیا اسلام میں سے ہے، حیا دین میں سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دین کا اہم حصہ ہے، ایمان کا اہم حصہ ہے حیا۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، اگر حیا نہیں ہے تو سمجھ جائیے اس کے اندر مکمل ایمان نہیں ہے۔ حیا خیر ہی خیر ہے، حیا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الْحَيَاءُ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان میں سے، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حیا ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ ایماندار شخص حیا ہوتا ہے، اور جس کے اندر حیا نہ ہو وہ ایمان والا مکمل طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے تو حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں، حیا اللہ کے اندر بھی ہے، صرف انسان کے اندر نہیں، اللہ کے اندر بھی حیا ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے، سنی ہوگی ہم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے سوال کرنے کے لیے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے اندر بھی حیا ہے۔ اللہ کی ذات کے اعتبار سے جیسی اس کی ذات ہے اس حساب سے اللہ کے پاس بھی حیا ہے، اور انبیاء کے اندر بھی حیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حیا والے تھے کہ حدیث کے اندر مثال دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیادار تھے، کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیادار تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے معاملے میں بھی حیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سناؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج پر پورا واقعہ تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو، معراج پر جب گئے اور اللہ رب العالمین سے گفتگو کی، پردے کے پیچھے سے بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا، رب کا دیدار نہیں کیا، ایسا پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی، آواز سنی، اللہ رب العالمین نے معراج کا تحفہ دیا 50 وقت کی نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور ہر اس شخص کو ایک دن جنت ضرور ملے گی جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو۔ یہ معراج کا 3 تحفہ تھا، عام طور سے ہم کو پتا ہے خالی نماز ہی ملی تھی، 3 تحفے معراج کے، تو اس میں سب سے زیادہ اہم جو تحفہ تھا نماز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ کیا دیا ہے؟ بتایا کہ مجھے 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں، اپنے امت کے لوگوں کو بتانا ہے، یہ تحفہ معراج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی کہ جن کو دنیا کے اندر دنیا کی سب سے شرکس قوم ملی تھی، بنو اسرائیل، بہت کافی تجربہ تھا انسانیت کا ان کو، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے، آپ سفارش کیجئے، اللہ سے کم کرا کر لے کر آئیے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ رب العالمین سے سفارش کی، اللہ نے 10 کم کر دیا، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا اور کم کرانے جاؤ، پھر گئے، پھر 10 کم ہو گئی، پھر آئے، پھر بھیجا نہیں اور کم کرا کر آؤ، پھر کم ہو گئی، یعنی آتے جاتے لاسٹ میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی کہا تھا 5 وقت پر بھی کہ آپ پھر سے جائیے، رب سے درخواست کیجئے، رب سے سفارش کیجئے، رب سے بات کیجئے، کم کرا کر آئیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا یعنی اتنی نیکی بھی میری امت نہیں کر پائے،
इतनी नेकी, इतनी नमाजें भी अदा ना कर पाए, इतना भी 50 की जगह पर 5 हो गया, इस पर भी मैं कम कराने जाऊं, अब मुझे अपने रब से हया आती है, अपने रब से हया आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इस अंदाज से गुफ्तगू की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में जो बताया है ना, उसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करना हया है। हाँ, हया का सिर्फ ये नहीं है कि आदमी बस हया ऐसे ही करे दिखावे का, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज से रोका रुक जाए, रसूल ने जिस चीज से रोका रुक जाए, असली हया का मतलब वो है, असली हया वो है। इसीलिए कहा गया हया ईमान का शोबा है, हया ईमान का हिस्सा है। वो हदीस सुना दूं आप लोगों को, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह से उसी तरह हया करो जैसे उससे हया करने का हक है, जैसे हक है हया करने का, वैसे हया करो अल्लाह से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी सहाबा जो थे वो कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है हम तो हया करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, शायद तुम लोग अभी हया का पूरा मतलब नहीं समझे, समझ लो पहले हया का मतलब। और यही आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हया का असली मतलब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से हया करने से मुराद ये है कि तुम अपने सर, अपने कानों, अपनी आंखों, अपनी जबान की हिफाजत करो, इनको वही इस्तेमाल करो जहां इस्तेमाल करने का अर्श वाले ने हुक्म दिया है। ये सर वहीं झुके जहां झुकना चाहिए, ये आंख वहीं उठे जहां उठना चाहिए, ये जबान सिर्फ वही बोले जो बोलना हक हो, ये कान वही सुने जिसका सुनना सच हो, बाकी गलत चीजों में इन चीजों का इस्तेमाल मत करो। और पेट की भी हिफाजत करो, यानी इस पेट के अंदर हराम लुकमा ना जाने पाए, और अपने दिल की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। जो शख्स ऐसा करेगा तो ये है अल्लाह से असली हया करने का हक, ये है असली हया करने का हक। ऐसा हया हमको करनी है। अब जरा अपने आप का हम जायजा लें, हम कितने हया वाले, कितने शर्म करने वाले हैं। कहीं से माल मिल जाए, जायज ना जायज, हमको माल से मतलब है, क्योंकि हमको पता है दुनिया उस शख्स को सलाम करती है जिसके पास दौलत का अंबार। दौलत कहां से आया, दुनिया को लेना देना नहीं, दुनिया तो उसको सलाम करती है कि जिसके पास दौलत हो, जिसके पास असर रसूख हो, कैसे वो आए उससे कोई लेना देना नहीं। हम इतने धीरे धीरे बेहया होते जा रहे हैं, हया का जनाजा इस तरीके से हमारे अंदर से निकलता जा रहा है, ईमान का ये अजीम हिस्सा हमसे इस तरह रुखसत होता जा रहा है कि सिर्फ हम ही से नहीं, हमारे घरों से भी हया चली गई।